لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان منیب شاہد پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین کرام، آج ہم 8 اور 9 ذی الحجہ کو ہونے والے کاموں پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو بکر صاحب، آپ لیکچرر اور خطیب ہیں. مولانا ابو بکر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ حلق اور تقصیر کیا ہے اور اس کو کس طرح کیا جاتا ہے اور اس میں افضل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب بھائی، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. گزشتہ پروگرام میں عمرے کے جو ارکان تھے اس میں سے سعی تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی. جی بالکل. سعی کے بعد عمرے کا آخری جو رکن ہے وہ حلق یا تقصیر ہے. عربی زبان میں حلق کہتے ہیں اپنے سر کے تمام بالوں کو مونڈ دینے کو، جی. اور تقصیر کہتے ہیں سر کے بالوں کو کتروانے کو، چھوٹا کرنے کو. عمرے کے بعد یعنی آخری میں صحیح کرنے کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو یا مونڈنا ہے یا ان کو چھوٹا کروانا ہے. خواتین کے لیے اپنے بالوں کا ایک جو پور ہے اس کے برابر بالوں کو کاٹ لینا یہ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق اور تقصیر کے متعلق فرمایا کہ رحم اللہ المقصرین، اللہ تعالی رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالی حلق کروانے والوں پر رحم فرمائے. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والمقصرین، مقصرین کے بارے میں یعنی صرف کتروانے والوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا اللہ رب العزت حلق کروانے والوں پر یعنی مونڈنے والوں پر رحم فرمائے. 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا والمقصرین، اللہ تعالیٰ کتروانے والوں پر بھی رحم فرمائے. اس سے علماء کرام نے، محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ 3 مرتبہ آپ نے مونڈنے والوں کے لیے دعا کی ہے تو سر مونڈوانا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن بالوں کا صرف کتروا لینا یہ بھی جائز ہے. یہاں پر یہ ضرور سمجھ لیجئے فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کتنا حصہ سر کا کتروانا چاہیے. اگر کتروانے والا کتروا رہا ہے تو بعض کا خیال ہے کہ 1 پور کے برابر بھی اگر کسی نے بال کٹوا لیا تو بھی اس کے لیے یہ قصر ہے، یہ تقصیر ہو گئی ہے اس کا. لیکن جمہور کا یہ خیال ہے کہ اس کو پورے سر کے بال کچھ نہ کچھ حصہ تھوڑے تھوڑے کٹوانے چاہیے، یہی افضل اور یہی بہتر ہے. تو یہ اس کے بعد احرام کی تمام پابندیاں معتمر کے لیے یعنی عمرہ کرنے والے کے لیے ختم ہو جاتی ہیں. اب وہ احرام کھول دیتا ہے اور اپنے عمرے سے فارغ ہو جاتا ہے. صحیح. آپ سے میرا سوال ہے کہ کیونکہ اب عمرہ ختم ہو چکا ہے اور حجاج کرام نے حلق اور تقصیر بھی کر لی ہے، جو حجاج پہلے آ چکے ہیں ان کے پاس اب کافی وقت موجود ہے، تو یہ بتائیے گا کہ وہ اس وقت کا بہترین استعمال کیسے کریں اور اس وقت میں وہ کیا کام کریں؟ منیب بھائی، عمرے کے بعد جو حجاج کرام پہلی فلائٹس میں حج کے لیے جا چکے ہیں ان کے پاس 8 ذی الحجہ تک کافی وقت موجود ہے. ان میں سے بہت سے حجاج کرام ایسے ہیں جو ان ایام میں سے 8 یا 10 ایام مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے بھی تشریف لے جائیں گے. اس لیے انہیں اپنے اس وقت سے بہترین انداز میں استفادہ کرنا چاہیے. صحیح. یہ وہ وقت ہے جس میں انہیں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے. اگر وہ مکۃ المکرمہ میں ہیں تو انہیں زیادہ وقت بیت اللہ میں گزارنا چاہیے. ٹھیک. بیت اللہ میں بھی سب سے افضل عبادت جو دنیا میں کہیں اور نہیں کی جا سکتی وہ طواف ہے. نفلی طواف کثرت کے ساتھ کریں. لیکن نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن مجید بھی دنیا کے کسی اور حصے میں تلاوت کیا جا سکتا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن واحد وہ عبادت جو صرف بیت اللہ میں ہی ہو سکتی ہے وہ طواف ہی ہے. یہ عبادت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. بالکل. اس لیے جس قدر اللہ رب العزت ہمت عطا فرمائیں کثرت کے ساتھ طواف کریں. طواف بہت بڑی عبادت ہے. صحیح. اسی طرح ان ایام میں ہر قسم کی لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ان ایام میں شاپنگ پہ لگ جاتے ہیں، بعض لوگ جدہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کے اپنی جو ملاقاتیں اور ان ایام کو وہاں پر گزار دیتے ہیں. صحیح. آپ حج کے لیے آئے ہیں اور حج کے انتظار میں ہیں تو گویا کہ اسی عبادت میں ہیں. اس لیے ان ایام میں ان تمام غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے. سفر سے متعلق میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے عزیز و اقارب ہیں اگر سعودی عرب میں تو وہ ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، جدہ جانا چاہتے ہیں یا اور کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ کا سفر بھی آپ اس کے بارے میں بیان کریں گے تو اس کے متعلق تھوڑا روشنی ڈالیے گا. جی منیب بھائی، بہت سے لوگوں کے رشتہ دار وہاں پر ہوتے ہیں، جدہ میں ہیں یا دیگر اور جگہوں پر ہیں جن سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. آپ ضرور ملاقات کیجئے. یہ صلہ رحمی کے بھی جو ہے نا حق آپ ادا کر رہے ہوں گے، لیکن ایک بات کو ضرور مد نظر رکھیے کہ آپ بیت اللہ کی نمازوں کو ضائع نہ کیجیے. ایک نماز کا ثواب مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے.
صحیح. تو ایک بھی نماز اگر آپ بیت اللہ سے باہر نکل کے کسی اور جگہ ادا کرتے ہیں تو نماز تو آپ کی یقیناً ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن 1,00,000 نماز کا آپ ثواب چھوڑیں گے. بالکل. تو آپ اس ملاقات کا انتظام اس طرح سے کیجئے کہ عشاء پڑھ کر آپ جدہ کے لیے نکل جائیے، رات کو ان سے ملاقات کیجیے اور فجر سے پہلے پہلے واپس آ جائیے. ایسا ممکن ہے اور ہم اکثر ایسا کرتے ہیں. اور مدینہ کے سفر کے اب بارے میں بتائیے. بہت سے حجاج کرام مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے. بالکل. مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور آپ کی مسجد بھی وہاں پر موجود ہے. یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے اندر جا کر اپنے کچھ ایام بتائے. بالکل. مسجد نبوی دوسرا حرم ہے. بیت اللہ کے بعد اللہ رب العزت نے جس جگہ کو حرم بنایا ہے وہ مسجد نبوی ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے مکہ کو حرم بنایا اور میری دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو حرم بنایا ہے. جو تقاضے ہیں وہی مدینہ کے حرم کے تقاضے ہیں. صحیح. وہاں پر بھی اسی طرح شکار ممنوع ہے. وہاں کی بھی ہریالی کو اور پودوں کو نقصان پہنچانا یا وہاں پر کسی قسم کا غلط کام کرنا، یہ سارے کام حرام ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مکہ المکرمہ کے حرم کے اندر حرام ہے. ٹھیک. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ طیبہ کے حرم کے اندر کوئی بھی بدعت یا غلط کام جاری کرے گا اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. صحیح. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. بالکل. تو مدینہ طیبہ کے اندر بہت زیادہ احترام کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہاں پر جو ہے اپنا وقت گزارنا چاہیے. اسی طرح مسجد نبوی کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت میں اپنا وقت گزارے. مسجد نبوی میں بیٹھے رہنا بھی ثواب، اس لیے مسجد نبوی کا اہتمام کریں. ریاض الجنہ میں جا کر نوافل ادا کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام پڑھنا، یعنی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے روزے پر سلام پڑھا ہے، آپ سلام کے لیے جائیں، لیکن وہاں پر دھکم پیل سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے ضرور جو ہے نا محفوظ. ابو بکر صاحب، آنے والے پروگراموں میں ہم پھر سے مدینہ کی تفصیل میں جائیں گے اور عمومی طور پہ حرم کے حوالے سے جو آداب ہیں جن کا حجاج کرام نے لحاظ کرنا ہے ان پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ ایام الحج آگے آ رہے ہیں اور وہ اس وقت ابھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام اپنی رہائش گاہوں سے منی کی طرف روانہ ہوں گے. 8 ذی الحجہ کا آغاز کس طرح سے حجاج کرام کریں گے اور اس دن کیا کرنے والے اہم کام ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وہ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھیں گے اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ابطح سے احرام باندھا تھا. صحیح. اور وہیں پہ وہ رہائش پذیر تھے، وہاں ان کی قیام گاہ تھی. اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم قدم بقدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. صحیح. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کو سامنے رکھیں. جی. کچھ لوگ جو ہے وہ مسجد حرام میں جا کے احرام باندھنا چاہتے ہیں حج کی تیاری کے لیے، اور کچھ میزاب کے نیچے جہاں بیت اللہ کا پانی اوپر سے گرتا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کے احرام باندھتے ہیں. ان چیزوں کی اصل قرآن و سنت میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. احرام کے بعد آپ کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں، جیسے میاں بیوی کے معاملات ہیں وہ بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں جب تک کہ آپ اس احرام سے آزاد نہیں ہو جاتے، حج مکمل نہیں ہو جاتا. حج 5 دن کا کام ہے، 8 سے لے کر 12 تک. تو پہلا دن یوم الترویہ ہے. ترویہ کا مطلب ہے سیراب ہونا، چونکہ حج پہلے سے ہے نا، اور وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ کہتے تھے، اور یہود بھی اور نصارہ بھی سارے کہتے تھے. صحیح. تو اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہمارے پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا کہ اصل میں آپ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور آپ ہی ان کے پیچھے چلیں. تو حج میں زمانہ جاہلیت میں لوگ 8 تاریخ کو پانی وغیرہ بھر لیتے تھے تاکہ عرفات میں پہنچتے ہوئے کھانے پینے کا بندوبست کیا جا سکے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ. تو احرام باندھ کے اب آپ نے منا کی طرف روانہ ہونا ہے. 9ویں کی جو رات ہے، 9th نائٹ ہے جو ذی الحجہ کی، وہ منا کے اندر گزارنی ہے. اگر کوئی شخص ظہر تک احرام باندھ لے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی عصر تک باندھ لے تب بھی ٹھیک ہے، تو اس کام میں وسعت ہے. لیکن کوئی ایسے بندے بھی ہیں جو کہ براہ راست عرفات چلے جاتے ہیں 9 تاریخ کو، حج ان کا بھی ہو جائے گا مگر وہ سنت کی افضلیت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں ہر قدم پہ سنت کو سامنے رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ دعائیں کرنی ہے. تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. مرد حضرات وقتاً فوقتاً گاہے گاہے تلبیہ اونچی آواز میں پڑھیں گے اور عورتیں اپنی آواز کو پست رکھیں گی. پھر جب منا میں دیکھیں ظہر اور عصر کا وقت ہو جائے گا، نماز قصر کریں گے سنت کے مطابق. اور جیسا کہ بخاری شریف میں ہے اور دیگر احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے
وہاں پہ نماز قصر کی، قصر کا مطلب ہے کہ جو 4 رکعت ہے وہ 2 پڑھیں گے، قصراً بلا جمعین، یہ قاعدہ یاد رکھیں، یعنی آپ قصر کریں گے اور ساتھ جمع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ وہیں پہ ذکر اذکار کریں اور رات گزاریں اور ایک دوسرے کے لیے وسعت پیدا کریں، اور دکم پیل کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاکہ مسلمانوں پہ آسانی ہو۔ ناظرین کرام، ایام الحج پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب اور مولانا ابو بکر صاحب۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس خوش آمدید۔ پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ آپ کا میزبان منیب شاہد حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب اور مولانا ابو بکر صاحب۔ ہم آج 9 ذی الحجہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ابو بکر صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اس دن کیا کرنے کے کام ہے؟ منیب بھائی، حج کا سب سے اہم دن عرفہ کا دن ہے، جس کو ہم 9 ذی الحجہ کا دن بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس دن اس کو یوم العرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حجاج کرام نے جا کر عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا ہے، یعنی وہاں ٹھہرنا ہے۔ صحیح۔ صبح جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد حجاج کرام کو منا سے عرفہ کی طرف جانا چاہیے۔ صحیح۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ رش کی وجہ سے بسا اوقات جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ بعض حجاج کو رات کے کسی پہر بھی لے جاتے ہیں۔ جی۔ اب ایسے میں چونکہ بہت زیادہ رش ہے تو وہاں پر جو سہولت میسر آئے اس کے مطابق آپ کو ٹور آپریٹر کے قاعدے اور قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر تمام حجاج کرام ان آسانیوں کو نہیں لیں گے تو سب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو جو وقت آپ کو دیا جائے ٹور آپریٹر کی طرف سے کہ ہم اتنے بجے نکلیں گے، اس وقت کا خیال کیجیے۔ صحیح۔ بہرحال جس نے اگر پیدل جانا ہے یا اس کے پاس مناسب وقت موجود ہے اور وہ جا سکتا ہے تو طلوع شمس کے بعد کسی بھی وقت وہ عرفہ کے لیے جا سکتا ہے۔ میدان عرفات میں پہنچ کر وہاں پر حجاج کرام کے لیے خیمہ جات لگائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ وہاں پر آپ اپنا خیمہ جو آپ کا تعین کیا گیا ہے وہاں پر ٹھہریے۔ جی۔ اور بہت سے حجاج کرام مسجد نمرہ جانا چاہتے ہیں جی۔ کہ وہاں پر ظاہر بات ہے جو حج کے خطیب ہیں، امام ہیں، وہ خطبہ دیں گے اور نمازیں پڑھائیں گے، تو وہاں پر بھی جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے کہ مسجد نمرہ جو ہے وہ ساری کی ساری میدان عرفات کے اندر نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا جو حصہ میدان عرفات سے باہر ہے کوشش کریں کہ وہاں پر آپ نہ بیٹھیں۔ کوئی باہر نکلے تو کوئی حرج نہیں ہے، باہر جا سکتے ہیں آپ عرفہ سے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ عرفہ کی حدود کے اندر ہی رہیں۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وقفتھا ہنا والعرفہ کلھا موقف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے جبل رحمت پہ وقوف کیا۔ تو حجاج کرام کے لیے افضل کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی منیب بھائی، جس طرح آپ نے حدیث مبارکہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہاں پر وقوف کر رہا ہوں، جو آپ نے جبل رحمت کے پاس اپنی جگہ بنائی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ عرفہ سارے کا سارا ہی وقوف کی جگہ ہے۔ بالکل ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب لاکھوں افراد موجود ہوں، تمام افراد جبل رحمت کے ارد گرد کی جگہ پر پورے نہیں آ سکتے۔ صحیح۔ گرمی کا بھی موسم ہے، ہم پہلے بھی گزشتہ پروگراموں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت سے ایسے کام ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے تاکہ وہ اپنی عبادت پر فوکس کر سکے۔ صحیح۔ ایسے میں اگر آپ خیمہ یا ٹینٹ سے باہر نکل کے شدید گرمی میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب موسم کی شدت ہوگی، بغیر کسی سائبان کے اگر وہاں پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ کے لیے جس خیمے کا انتظام کیا گیا ہے آپ اس میں ہی وقوف کریں، اور وقوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا وقت کھڑے رہیں۔ جی ٹھیک ہے، وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا۔ ٹھہرنا۔ صحیح۔ تو آپ کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ دن کے ابتدائی حصے میں عرفہ پہنچ گئے ہیں تو آپ عرفہ میں آرام بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اپنے مناسب کھانے پینے کا خیال کیجئے، اپنی انرجی کو شام تک کے لیے بچا کے رکھیے، خاص طور پہ جب عرفہ میں ہم نمازیں ادا کر لیں گے تو اس کے بعد کا جو وقت ہے یہ بڑی اہمیت کا وقت ہے۔ یہ یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کر مغرب کی جو غروب آفتاب تک کا وقت ہے، یہ خاص طور پر دعا کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ ارشاد فرمانے اور نمازیں جمع کرنے کے بعد مسلسل وقوف کیا ہے اور مسلسل آپ نے دعائیں مانگی ہیں۔ تو اپنی انرجی اس وقت کے لیے بچا کے رکھنا یہ بڑا اہم ہے۔ میں دو آپ سے ایک باتیں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس وقت۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو آزار والے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، یا کچھ بزرگ لوگ ہیں عرفات کے میدان میں، ان کے لیے کوئی خاص رخصت یا کسی قسم کی رہنمائی موجود ہے؟ جی بالکل، ایسا شخص جس کا کوئی عذر ہے جو صبح طلوع شمس کے بعد عرفہ نہیں پہنچ سکا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اگر وہ اگلے دن فجر سے پہلے بھی رات کے بھی کسی پہر میں جی وادی عرفات کی کسی بھی جگہ سے گزر بھی گیا تب بھی اس کا حج ٹھیک ہے. صحیح. یعنی صرف کوئی بندہ ایسا ہے جو مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، حجاج کرام مزدلفہ کے لیے نکل گئے لیکن وہ نہیں پہنچ سکا تھا عرفہ، صحیح. اور رات میں بھی کسی پہر وہ عرفہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا حج بالکل ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حج درست ہے، بالکل اس کا ٹھیک ہے. وقوف ہو جائے گا. ہو جائے گا. اور اسی طرح یہاں پر یاد رکھیے کہ عرفہ کے میدان میں حجاج کرام نے ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کرنی ہے. صحیح ہے. یہاں پر امت میں بعض علماء کا قول یہ ہے کہ اگر تو آپ جو امام حج ہیں صحیح. ان کے ساتھ مسجد نمرہ کے خطبے کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں تو جمع اور قصر کریں گے. صحیح. لیکن اگر آپ انفرادی حیثیت میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے خیمے میں پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جمع نہیں کریں گے، قصر کریں گے. صحیح. لیکن صحیح افضل اور درست بات جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، زیادہ بہتر جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے، اور صحابہ کرام کا جس پر عمل بھی رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں عرفہ کے میدان میں خواہ ہم مسجد نمرہ کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا اپنے اپنے خیموں میں جماعت کروائیں، صحیح. دو رکعت کر کے ظہر اور عصر کو پڑھنا ہے اور جمع کر کے پڑھنا ہے، یعنی ظہر کی نماز کے متصل بعد عصر کی نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، کیونکہ یوم عرفہ کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور یہ ایک اہم یوم ہے، ایک اہم دن ہے حج کے ایام میں سے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عبادات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ذکر کیا اس دن، اور فرمایا کہ یہ ذکر جو ہے میرے سے پہلے انبیاء نے بھی اس دن یہی ذکر کیا. وہ کیا ذکر ہے اور اس میں کیا موجود ہے اس ذکر میں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اور تلبیہ سے ملتا جلتا ذکر ہے. کیونکہ اصل میں عرفات میں ٹھہرنے کا مقصد جیسا کہ شیخ نے بتایا ہے وہ دعائیں ہیں. جی. العرفہ کلھا موقف. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو جتنا بڑا میدان ہے اس میں تو لاکھوں لوگ آ جائیں گے، یہ سارا موقف ہے، آپ جہاں بھی ٹھہر جائیں اسٹے کریں جی وہ اچھا ہے. صحیح. اس میں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے اچھی دعائیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، جیسے طواف کے وقت، سعی کے وقت، قرآن کی تلاوت کے بعد، حرمین شریفین کے قریب ہوتے ہوئے، تہجد کے وقت، فی جوف اللیل، رات کے پچھلے پہر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ عرفات کے دن دعا کر لیں. اب وہاں پہنچیں گے تو کریں گے نا، اور حج کریں گے تو وہاں پہنچیں گے. وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. مولانا ابو بکر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میدان عرفات میں اتنے سارے لوگ اکٹھے ہیں، اس دن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ بتائیے گا. منیب بھائی، یہ دن بہت اہمیت کا حامل دن ہے. لاکھوں کے قریب اللہ رب العزت کے بندے اور بندیاں جو ہے وہ یہاں پر ایک میدان کے اندر جمع ہیں. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا یہ جو دن ہے جس میں اس تعداد میں لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندے اور بندیوں پر فخر کرتے ہیں. جی. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب اس حالت میں اور غبار کے اندر اٹے ہوئے اور مشقت کر کے یہاں صرف اور صرف میری رضا کی خاطر آئے ہیں. جی. اور پھر اللہ رب العزت ان پر فخر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. جی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی لوگ عرفہ کے اندر جمع ہوتے ہیں اور جتنے بھی مشعر الحرام میں اور جتنے بھی منا میں ہوتے ہیں، ان سب کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں. اس پر ایک صحابی نے اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صرف ہمارے لیے خاص ہے یا بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جب بھی لوگ حج کے لیے آتے رہیں گے اور ان جگہوں پر اکٹھے ہوں گے، ان سب کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہاں پر صرف موجود ہونے کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ بابرکت اجتماع ہے کہ جس میں انسان وہاں پر صرف حاضری پہ ہی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت حاصل کر لیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ رب العزت حجاج کرام کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ عرفہ کے میدان کے ساتھ مخصوص ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو سب سے زیادہ جس دن غصہ ہوتا ہے، جس دن غضب چڑھتا ہے، وہ یہ عرفہ کا دن ہے. اچھا. اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کی گردن جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ اسے اس بات پر بہت زیادہ دکھ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ بنی نوع انسان
جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں چلے گئے. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار یہ نصیب کرے. آمین. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، 9 ذی الحجہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، دعائیں پڑھ رہے ہیں لوگ، عبادات کر رہے ہیں، اس دن مزدلفہ کی طرف کب روانہ ہونا ہے؟ جی آپ کو پتہ ہے کہ عرفات کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ مزدلفہ کا مقام ہے. جی. وہ غروب آفتاب کے وقت آپ نے وہاں سے روانہ ہونا ہے. غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا وہاں عرفات سے، اور مغرب بھی نہیں پڑھنی، چاہے آپ کے سامنے آفتاب غروب ہو جائے. مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی. صحیح. مغرب اور عشاء جمع تاخیر یعنی بعد والی جو پوسٹ پون کر کے آپ نے مزدلفہ میں جا کے عشاء پڑھنی. اور ویسے بھی جاتے جاتے رات کا 12 یا 11 بج جائیں گے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے آپ ادا کر لیں. کیسے ادا کریں گے؟ اگر آپ مزدلفہ نہیں پہنچے تو اس کے راستے میں ہی کناروں پہ کہیں پہ آپ نے نماز آدھی رات سے پہلے پہلے ادا کر لینی ہے، مغرب اور عشاء. کیونکہ آپ نے جا کے وہاں پہ تھوڑا مبیت یعنی کہ سٹے کرنا ہے، نائٹ سٹے جسے کہتے ہیں، فار شارٹ ٹائم. صحیح. اور پھر اس کو فجر سے پہلے آپ نے اٹھنا بھی ہے. عرفات سے نکلنے کے آداب میں ایک بات خصوصی طور پہ یاد رکھنی چاہیے. موطا امام مالک میں حدیث ہے، جی. باب جامع الحج، جی. وہ باب جس میں حج کے احکام ہیں. صحیح. امام مالک نے موطا میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے روانہ ہونے لگے تو بہت رش تھا. جی. تو لوگ جلدی میں تھے، تو آپ نے فرمایا السکینہ السکینہ، صحیح. یعنی سلولی کام ہو کے نکلیں. جی. اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کی لگام کو پکڑ کے اس کی گردن کو بالکل اس کے کجاوے اس کے پیچھے کوہان کی طرف کر دیا. یعنی اتنی سلو کر دی، جب کسی جانور کو سلو کرنا ہوتا، کنٹرول کرنا تو اس کے سر کو پیچھے کی طرف کر دیتے. جی بالکل. تو آپ علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ لوگ جو ہے نا وہاں جلدی نہ کریں. صحیح. پھر جو ہی اذا وجد فجوۃ نصا، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ جو ہی تھوڑی سی بھی کشادگی ملتی تھی تو آپ اپنی اونٹنی کی رفتار تھوڑی سی تیز کر دیتے تھے. صحیح. یعنی وہاں پہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. بالکل. نکلتے ہوئے مزدلفہ جاتے ہوئے، عرفات سے نکلتے ہوئے خوب التجا اور دعائیں کرنی ہیں. جی. اور وہ آپ کی مغفرت کا وقت ہے. اور اسی وقت ینزل ربنا تعالی عشیۃ عرفہ الی السماء الدنیا کما یلیق بشانہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شام کو، اس رات کے پہلے پہر میں، عرفات کے دن رات کے پہلے پہر میں، شام کے بعد اور رات شروع ہوتے ہوئے آسمان دنیا میں اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں. وہ جو شیخ نے بتایا کہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کیوں جمع ہے، پھر ان کی مغفرت کرتے ہیں. تو آداب سے وہاں سے نکلنا آسانی سے، اور شور نہیں کرنا اور دھکے نہیں دینے. صحیح. وہاں دیکھا گیا کہ لوگ کچلے جاتے ہیں، تو مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، مولانا ابو بکر صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے 8 اور 9 ذی الحجہ کو ہونے والے کاموں پہ گفتگو کی. امید ہے کہ آپ ہمارے مہمانوں کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کا میزبان منیب شاہد اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.